بائبل مقدس میں سے آج کے پیغام کے لیے جو تلاوت کی جائے گی، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ حوالہ نکالیں گے زکریا نبی کی معرفت خدا کا کلام، زکریا نبی کی معرفت خدا کا کلام، اور اس کا تیسرا باب اور تیسرے باب کی پہلی 2 آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی۔ سو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دائیں ہاتھ استاتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے۔ ہاں، وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا تجھے ملامت کرے۔ کیا وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ کلام مقدس کی آواز ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، سب کہیں آمین۔ یسوع میں میرے تمام محترم عزیز بہن بھائیوں، آج ہمارے پیغام کا عنوان ہم سب سامنے دیکھتے ہیں، اور آج خدا کے کلام میں سے مضمون ہے خداوند تجھے ملامت کرے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے ہم نے بائبل میں سے ان خیالات کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، لیکن خدا کا روح جو ہے وہ جنبش کرتا، اور خدا کے روح کے ارادہ نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم آج اس ٹاپک پر، اس عنوان پر خدا کے کلام کو سنیں۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، اور گورنمنٹ اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے وہ زمانہ یاد ہے۔ گورنمنٹ اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ زمانہ یاد ہے، اور میں بھی اس عمل سے گزرا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ٹیچر کان پکڑا کر مجھے چھڑیاں مارتے، مجھے یاد ہے کہ میرے ٹیچر کان پکڑا کر میرے اوپر کسی کو بٹھا دیتے۔ یہ ساری باتیں یاد ہے کہ ٹیچر جب ہمیں مارتے تھے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی تھی۔ ٹیچر کی میرے ساتھ، استاد کی میرے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں تھی، خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے مارتا تھا تو مار کے پیچھے وجہ تھی، اگر وہ مجھ پر چھڑی اٹھاتا تھا، اگر وہ مجھے کان پکڑاتا تھا تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور اگر میرا ٹیچر میرے کان کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ مارتا تو اس کی ایک وجہ تھی، کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ نہ کسی کا قتل کیا تھا، نہ کسی طرح کی کوئی چوری تھی، نہ ڈاکہ تھا، نہ لڑائی تھی، نہ جھگڑا تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وجہ کیا تھی کہ وہ استاد ہے، اور استاد ہوتے ہوئے وہ مجھے ملامت کرتا ہے، اور وہ مجھے ملامت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے سبق یاد نہیں کیا، میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے وہ غلطی کی ہے جس کا میں حقدار ہو کے مجھے کان پکڑایا جائے، جس کا میں حقدار ہو کے مجھے چھڑی سے مارا جائے، جس کا میں حقدار ہو میرے کان کھینچے جائے، جس کا میں حقدار ہو کے مجھے تھپڑ مارا جائے۔ اور یہ ساری کی ساری وجہ میرے ہی مستقبل کے لیے ہے، میری ہی آنے والی زندگی کے لیے ہے۔ اور یہ زمانہ مجھے یاد ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے یاد کرتے ہوں گے، یاد ہو۔ اور ایک زمانہ مجھے یہ بھی یاد ہے، اس ماں کو میں کہتا ہوں گھی اور مکھن والی ماں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیسی گھی اور مکھن والی ماں ہے، یہ ماں ہے ماں باپ۔ اسکول میں استادوں سے، اور گھر میں والدین سے مار، اور گھر میں والدین سے جو مار ہے اس مار کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اس مار کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ اور یہاں پر بہن بھائیوں نے بتایا کہ جب بچے شرارت کرتے ہیں، یا تو ڈانٹتے ہیں، یا تو مارتے ہیں، یا تو جھڑکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو عمل ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کے بعد غلطی نہ کرے، ہمارے بچے جو ہے وہ سدھر جائے۔ اور یہ ہے گھی اور مکھن والی مار، یہ ہے والدین کی مار، اور والدین کی مار جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے
ماری جاتی ہے. والدین کی بچوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، مگر ہمارے پیغام کا عنوان ہے خداوند تجھے ملامت ہے. ملامت ہے کیا؟ اگر ملامت کے لغوی معنی دیکھیں تو ملامت کے لغوی معنی ہے جھڑکی، ڈانٹ ڈپٹ، سرزش، تصیت، لعنت، برا بھلا یا دھتکار، یہ سارے لفظ مل کر ملامت کو پیش کرتے ہیں. اگر ہم جھڑکتے ہیں تو ملامت ہے، اگر ڈانٹتے ہیں تو ملامت ہے، سرزش کرتے ہیں تو ملامت ہے، تصیت کرتے ہیں تو لعنت ہے، لعنت کرتے ہیں تو ملامت ہے، برا بھلا کرتے ہیں تو ملامت ہے، دھتکارتے ہیں تو ملامت ہے. یعنی کہ ہم بڑے ہی طریقوں سے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے محلے داروں کو ملامت کرتے ہیں. اور بطور پاسبان ایک پادری ہوتے ہوئے میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کو ملامت کی ہے، بہت سارے بچوں کو ملامت کی ہے. اور یہ ملامت کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی برا عمل نہیں ہے. اور بطور پاسبان بہت ساروں کو ملامت کی ہے اور بہت ساروں نے میری ملامت کو سمجھا ہے. لیکن ملامت کرتے کرتے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ پادری بندہ نہیں ٹھیک ہے، پادری بالکل نہیں ٹھیک ہے. اگر وہ ملامت کرتا ہے تو وہ بندہ نہیں ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ نہ کرے تو بندے بہت اچھا ہے. ملامت کبھی بھی دشمنی کے باعث نہیں ہوتی، ملامت تربیت کی باعث ہوتی ہے. اور میں نے بہت ساروں کو ملامت کی اور زیادہ تر میں نے یہی سنا کہ پادری بندہ نہیں ٹھیک، ذرا نہیں کچھ کرتا ہو ٹھیک سے. اور طرح طرح کی باتیں میں سنتا ہوں، طرح طرح کی باتیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں مسیح میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں مستقبل کے لیے ملامت کروں. میں بڑے فخر سے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، بڑے فخر سے، کوئی شرما نہیں، بڑا فخر ہے مجھے اس بات پر کہ ایک وقت تھا کہ میں نے چرچ میں کان پکڑے اور میرے پادری صاحب نے مجھے کان پکڑائے اور مجھے چھڑی سے مارا. اور میرا ماں باپ چرچ میں کھڑا تھا اور میرا ماں باپ پادری صاحب کو کہہ رہے بھائی صاحب 2 ساجے بولو لاؤ. میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پادری صاحب سے چھڑی کھائی. اور چھڑی کھانے کی وجہ کیا تھی کہ جب بائبل اسٹڈی کا وقت ہوتا تھا تو میں بھاگ جاتا تھا اور باہر سے مجھے ڈھونڈ کر چرچ کے اندر کان پکڑا کر مجھے چھڑی ماری گئی کہ تو بائبل کو جاننے کے لیے، بائبل کو پڑھنے کے لیے کیوں بھاگتا ہے. اور آج اس چھڑی نے جب مجھ پر استعمال کی گئی، آج وہ چھڑی جو ہے یہ میرے لیے باعث برکت بنی. آج وہ چھڑی جو ہے میرے لیے زندگی کا باعث بنی. اور اس لیے لکھا ہے مثال کی کتاب 23واں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ میری طرف کھینچیے گا. یہ مثال کی کتاب 23واں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، لڑکے سے تعظیم کو ریگ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اس کی جان کو پتال سے بچ جائے گا. چھڑی سے بچہ مر بھی جائے گا تو چھڑی مارے گا، اس کی جان کو پتال سے بچائے گا. مجھے چرچ کے اندر چھڑی پڑی اور میری جان پتال سے بچ گئی. اور آج بھی میں اپنے پادری فضل کو سلوٹ کرتا ہوں. حالانکہ جلالی مرتبہ آ چکے ہیں، اس نے چھڑی کا استعمال کیا. اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں چھڑی مارنا بڑی دور کی بات ہو چکی ہے. کسی کے بچے کو کچھ نہیں دینا، بچہ گھر پہ جا کہتا پادری نے لکھا پورا ٹبر ہی منہ بنا دیتا، پادری نہیں پتا. ہم دیکھتے ہیں، رویے دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے سلوک دیکھتے ہیں، حرکات دیکھتے ہیں، الفاظ دیکھتے ہیں، سوچ دیکھتے ہیں، چال چلن دیکھتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں. ہم ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں کہ حرکت کی وجہ کیا ہے، کیونکہ پادری نے یہ بات کی ہے اس لیے یہ وجہ ہے. اب یہاں پر اگر تو چھڑی سے مارے گا وہ مر نہیں جائے گا. چھڑی کا تو استعمال ہی کیا صرف چھڑکتا ہی ہے، چھڑی کا استعمال کرا کے ترقی ہو جائے. کیونکہ مثال 30 باب کی 12 میں لکھا ہے، غور کیجیے گا، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. خداوند بھی اسے جھڑکتا ہے جس سے اسے محبت ہے. خداوند بھی اسے نصیحت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. باپ بھی اپنے
बेटे से मोहब्बत है, माँ भी बेटे को मलामत करती है, क्योंकि माँ बेटी और बेटी के साथ मोहब्बत रखती है, और खुदा भी उसको मलामत करता है जिससे मोहब्बत हो, जैसे बाप बेटे से खुश है। पादरी भी हंसते करता है, लेकिन यहां पर आकर हम फर्क आता है। अब लिखा है, ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लानदार उठाएगा, ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लानदार उठाएगा, और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बे लगेंगे। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, नाहों के वजह से अदावत रखने लगे, नाह को मलामत कर वजह से मोहब्बत रखेगा। अगर मैं मलामत करता हूँ, मलामत का सबब मेरे से दुश्मनी है, मेरे पर धब्बे है, मेरे पर इल्जाम है, मेरे पर बातें हैं कि बंदा नहीं ठीक है, तो कहता है कि तो उसको मलामत ना कर, वो ठट्ठाबाज है, वो शरीर है, वो समझेगा नहीं, वो लानता करेगा, वो धब्बे लगाएगा। अगर वो तेरी मलामत को सुनकर खुश होता है, उससे मोहब्बत करता है, बच्चा कि वो बंदा धन्ना है, वो अक्लमंद है, क्योंकि मलामत हमेशा प्यार करने वाले से ही होती है। मत्ती 8वां बाब अगर हम देखें तो मत्ती 8वें बाब में लिखा है कि आप अपने हवारियों के साथ कश्ती में सवार होकर कश्ती की पिछली गति पर सो गए, और जैसे ही आप अपने हवारियों के साथ कश्ती में बैठे और कश्ती में आप बैठे तो कश्ती की पिछली सीट पर जाकर आप लेट गए, और लेटे ही और आप सो गए, और जैसे ही आप सो रहे थे तो झील में एकदम से बड़ा तूफान आया, और बड़े तूफान के सबब से झील की लहरें बुलंद बुलंद होती थी, और लहरें बुलंद होती थी, और तेज तूफान था, बार बार कश्ती पानी से भर जाती थी। हमारी बड़ी कोशिश करते कश्ती से पानी बाहर निकालते, बार बार कोशिश करते हैं कहीं हमें डूब न जाए, लेकिन आप पीछे सो रहे हैं। और जब हमारियों ने देखा कि हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, भागे जाते हैं उस साधु के पास और जगाते हैं और कहते हैं उस साध उठ और हमें बचा, उस साध उठ और देख कैसी आफत हम पर आन पड़ी है, उस साध उठ और देख कितना बड़ा तूफान हमें घेरे बैठा है, उस साध उठ कर देख हम तो तबाह हुए जाते हैं, हम तो बर्बाद हुए जाते हैं। और हमारियों ने अपने उस्ताद को जगाया, और जैसे ही आपको जगाया तो आपने उठते ही अपने शागिर्दों को झेका, अपने शागिर्दों को डांटा, और आपने उनसे कहा, और लिखा है कि उसने उनसे कहा डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा आनंद हो गया। आपने उठकर अपने हवारियों को डांटा और कहा डरते क्यों हो? आका भी करते हो, रबी भी करते हो, जलाल भी देते हो, डरते क्यों हो? आपने अपने शिगिर्दों को झिड़का, और कहीं पर लिखा कि शिगिर्दों ने क्या हो, यीशु नहीं पता ठीक, यीशु नहीं ठीक है, तो ये झिड़कता है। आपने अपने हवाले को झिड़का, तो डरते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरते क्यों हो? मत्ती 4वें बाब में अगर जाए तो लिखा है इसी तरह अपने हवालियों के साथ फरीसियों और सदूकियों के पास गए, और जब आप अपने हवालियों के साथ फरीसियों और सदूकियों के पास गए, फरीसियों सदूकियों से आप बात करने के लिए वहां पर गए, तो लिखा है कि जैसे ही फरीसियों सदूकियों से बात करने के लिए आप वहां पर आए, तो आप अपने हवालियों के साथ और शागिर्द आपस में बोल बना रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपस में बात क्या कर रहे हैं, वो आपको रोटी लाना भूल गए हैं, और आपने अपने शागिर्दों को आपस में बोल बनाते देखा, और आपने उनकी आपस की बात को मालूम कर लिया, आपने जान लिया कि वो आपस में क्या बातें करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, तो आपने उनकी तरफ अपना चेहरा करके आपने उनसे कहा कि तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? अभी शिगिर्द कह रहे कि हम तो रोटी लाना भूल गए हैं, हम तो सदूकियों फरीसियों में हमारे पास रोटी नहीं, तो आपने उनकी तरफ अपना चेहरा करके उनको फिर डांटा और कहा आपस में क्यों चर्चा करते हो, हमारे पास रोटी नहीं? तुम्हें याद है कि जब 5000 लोगों को रोटियां खिलाई थी तो तुमने कितने टोकरे वहां से पाए? क्या तुम्हें वो रोटी याद नहीं है? क्या तुम्हें वो रोटी नहीं याद कि मैंने 4000 को रोटियां खिलाई
شاگرد سمجھے استاد ڈانٹتا ہے، استاد تربیت کرتا ہے، لیکن کسی شاگرد نے نہیں کہا بندہ نہیں ٹھیک ہے، اے استاد نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے بڑا استاد ہے ٹھیک، پہلے بڑا ٹھیک سے کسی نے ضرورت نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے استاد کی تربیت میں ہے اور استاد نے سکھاتا ہے اور استاد نے سکھایا بھی جیتا۔ اور اس لیے عبرانیوں کا خط 12واں باب اور اس کی 6 آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جو کہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ خداوند جس کو بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اس سے ملامت کرتا ہے۔ اور استثنا کی کتاب 34ویں باب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ خداوند کے کہے کے موافق مواب کے ملک میں وفات پا چکے تھے، اور خداوند کے کہے کے موافق حضرت موسیٰ نے مواب کے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضرت موسیٰ مر چکے ہیں، حضرت موسیٰ نے وفات پا لی ہے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وفات پائی ہے تو خدا نے مواب کی ایک وادی بیت کفور کے مد مقابل حضرت موسیٰ کو دفن کیا۔ اب خداوند نے وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خود دفن کیا، اور خداوند نے بیت کفور کے مد مقابل ایک وادی ہے وہاں پر حضرت موسیٰ کو دفن کیا۔ پر آج تک کسی آدمی کو اس کے قبر کا علم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی بندہ نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے کہاں۔ لیکن اس قبر کا راز خدا تعالیٰ نے آج تک راز ہی رکھا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ کیوں یہ معجزہ سامنے آیا، کیوں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب وفات پائی تو حضرت موسیٰ کی لاش پر خدا نے میکائیل فرشتے کو مقرر کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی لاش پڑی ہوئی ہے، آسمان سے میکائیل فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ موسیٰ کی لاش پر آ گیا ہے، اور وہ موسیٰ کی لاش پر اسے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی موسیٰ کی لاش پر خدا نے میکائیل کو مقرر کیا ہے تو وہاں پر ابلیس بھی آ چکا ہے، اور ابلیس میکائیل سے کہتا ہے تو یہاں سے بھاگ جا، کیونکہ یہ لاش میرے عمل میں آتی ہے، کیونکہ موسیٰ تو گنہگار تھا، جتنے گنہگار مرتے ہیں وہ میرے عمل میں آتے ہیں۔ میکائیل کچھ نہیں کہتا، میکائیل کو کہتا ہے چل یہاں سے بھاگ جا، یہ لاش مجھے دے دے، کیونکہ جتنے گنہگار مرتے ہیں وہ میرے عمل میں آتے ہیں۔ میکائیل خاموش ہے کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ میں موسیٰ کی لاش لوں اور میں ان کے درمیان اس کی قبر بناؤں تاکہ لوگ مقبرہ بنائیں، تاکہ لوگ آ کر یہاں پر سجدے کریں، تاکہ یہاں پر قبر پر آ کر لوگ دعائیں مانگے۔ ابلیس اپنے ارادے میں تھا، لیکن میکائیل فرشتہ خاموش ہے، میکائیل فرشتہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور لکھا ہے یہودا کا خط، اور اس کے نامیات میں لکھا ہے لیکن مقرر فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی ضرورت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ اب وہاں پر میکائیل نے کہا ابلیس شیطان، اب یہاں سے تجھے خدا ہی ملامت کرے گا، اب خدا ہی تجھے بتائے گا۔ میں کوئی ضرورت نہیں کرتا، میں کوئی ارادہ نہیں کرتا، میں کوئی پہلو نہیں کرتا، میں تجھے کچھ نہیں کرتا۔ میرا آقا آئے گا، میرا مالک آئے گا، ربی آئے گا، خدا آئے گا، اور خدا تجھے ملامت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب ربی وہاں پر آیا، خدا وہاں پر آیا تو خدا نے موسیٰ کی لاش پر سے ابلیس کو ملامت کی، ابلیس کو جھڑکا، ابلیس کو بتا دیا کہ چل تو بات، یہ بندہ میرا تھا، میرے جلال میں تھا، اور میں نے اسے معاف کیا ہے، اور جس کے بنا میں معاف کرتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے اس کو اپنے عمل میں لینے والا؟ آج سے گناہ ہوا تھا، میں نے معاف کیا ہے اور میں نے اسے خرچ کیا ہے، استعمال کیا ہے، چل بھاگ۔ اور وہاں پر خدا نے ابلیس کو جھڑکا، اسے بگا دیا، ملامت کی، خدا نے اسے بگا دیا۔ اور طرف بات یہ ہے گناہ کی حالت میں جب مرتے ہیں نا تو ابلیس کے عمل میں، توبہ کی حالت میں مرتے ہیں تو خدا اپنے فرشتوں کا پہرا بھی معاش پر بنا دیتا ہے۔
इब्रानियों के खत में अगर हम जाएं तो इब्रानियों के खत में बाप और बेटे के ताल्लुक को बयान किया गया है। इब्रानियों 12वां बाब और इसकी 7वीं आयत से लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हैं वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए जिसमें सब शरीक है तो तुम हराम ज़ाते ठहरे ना कि बेटे। अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप है हमें तंबीह करते थे और हम उनकी तंजीम करते रहे तो क्या रहेंगे रूहों के बाप की इससे ज्यादा परिणाम जिसने हमको जिंदा किया। वो थोड़े दिनों के वास्ते समझ के मुआफिक तंबीह करते थे मगर हमारे फायदा के लिए करते थे ताकि हमने उसकी पाकीज़गी शामिल हो जाए। माँ बाप भी तंबीह करते हैं, माँ बाप भी मलामत करते हैं, माँ बाप भी मारते हैं ताकि पाक हो जाए, साफ हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए और अच्छी शख्सियत इसके अंदर पैदा हो जाए। और खुदा भी बेटा जानकर प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बेटा जानकर हमें दुख देता है ताकि हम दुख सहकर तरबियत पाले, हम दुख सहकर बाकी जिंदगी आ जाए, हम दुख सहकर अच्छी जिंदगी के तजर्बे में आ जाए। खुदावंद तुझे मलामत करे। और ये है जब हम अज हद तंग आ जाते हैं तो ये दुआ है। साढ़े च पता क्यों होता साढ़े जो तंग आ रही है ना जल्दी जल्दी अपनी चोरी चुकी अल्लाह तेन बर्बाद करे, अल्लाह तेन बर्बाद करे। ये बात मसीहियों के लिए है ही नहीं। ये बात मसीहियों के लिए ना बनी है ना है और ना कहीं पर लिखा है कि हम कहें खुदा को मार के चुप है। ये बात हमारे लिए नहीं है और ना कहीं पर लिखी है ना हमें दिखाई गई है। पता नहीं हमने कहां से ये बातें ले ली और ये तो हमारे अंदर ये बातें सना की। ये एक दुआ है। हद तक होने के बाद ये कह सकते हैं कि खुदा ही तेरे मलामत करे। बस क्या गाल है, क्या गलती है? खुदा ही तुझे मलामत करे, खुदा ही तुझे जड़े। और जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। यीशु खुदा का क्या है? सब मिलकर बताइए, यीशु खुदा का क्या है? बेटा। तो बेटे ने क्या खाया? बेटे ने क्या खाए? हम उसके क्या है? हम उसकी क्या है? हम भी उसके बर्तन हैं और हमें भी अगर वो दुख में से गुजारता है तो ये हमारे भले और बेहतर के लिए है। और इसलिए उसने इन चीजों को मसा करके मुकर किया है ताकि तरबियत की जाए। और वादी से बात किसी बच्चे और किसी बहन, किसी बेटी, बीवी और पुत्र के खिलाफ नहीं, सिर्फ उनकी तरबियत के लिए है। और जब उनकी तरबियत की जाती है तो उनकी बात सुनकर मुंह न बनाएं बल्कि खुश हों कि आपके बच्चे की तरबियत की है। मुझे छड़ी पड़ी और आज मैं खुदा का बंदा हूं। अगर वो मुझे छड़ी ना पड़ती तो मैं किसी गली के चौक में नुक्कड़ में खड़ा होकर सिगरेट पीता, शराब पीता, लड़ता, चोरी करता, पता नहीं क्या करता। लेकिन वो छड़ी मुझे पड़ी, दुख उसे छड़ी से मारेगा, वो मर नहीं जाएगा बल्कि उसकी जान पताल से बचाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों के मामले में खुद भी सख्त हो जाए। और अगर कोई मलामत करता है तो लड़ाई और मुंह बनाने से बेहतर है उसकी तय में जाए। कल्लों का भी माहौल बनेंगे और बच्चे भी। आइए हम सब अपने सोच चुका है।